تیسرا ارکان ہے۔ سب سے پہلے تو ہم روزے کے معنی معلوم کر لیں گے کہ الصیام یا صوم کے لفظی معنی کیا ہے۔ الصیام یا صوم، اس کو روزہ یعنی یہ عربی لفظ ہے الصیام یا صوم، اس کے معنی ہے روزہ۔ اگر اس کے ہم لفظی معنی دیکھیں گے تو کسی چیز سے رکے رہنے کے ہیں، کسی چیز سے رکے رہنے کے ہیں۔ اس کا میں حوالہ جو دوں گی قرآن آیت کے ذریعے سے دوں گی۔ قرآن مجید میں مریم علیہ السلام کے متعلق ارشاد ہے کہ انہوں نے کہا انی نظرت للرحمن صوما، میں نے رحمان کے لیے رکے رہنے یعنی بات چیت سے رکے رہنے کی نظر مانی ہے۔ شریعت میں اس سے مراد مخصوص وقت میں مخصوص چیزوں سے مخصوص شرائط کے ساتھ رکے رہنا ہے۔ ماہ رمضان المبارک کے روزے اسلام کے ارکان خمسہ میں سے ہے جو کہ تمام مسلمانوں پر فرض ہے۔ روزے اور روزے دار کی فضیلت کے بارے میں متعدد حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ سب سے پہلے فضیلت کے متعلق ہم سن لیں گے۔ اسلامی بنیادی فرائض میں سے ایک فرض ہے۔ ان ابن عمر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اسلام بنیاد 5 چیزوں پر ہے، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ کلمہ شہادت، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا اور رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ اس کو بخاری نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک اعرابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا اے اللہ کے رسول، مجھے ایسا عمل بتا دیجیے جس کے کرنے سے مجھے جنت مل جائے، یعنی میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعبد اللہ لا تشرک به شیئا وتقیم الصلاة المکتوبہ وتؤدی الزکاة المفروضہ وتصوم رمضان، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، فرض نماز قائم کرو، فرض زکوٰۃ ادا کرو اور رمضان المبارک کے روزے رکھو۔ اس نے کہا اللہ کی قسم میں اس سے زیادہ کچھ نہ کروں گا۔ جب وہ آدمی واپس ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے جنتی آدمی دیکھنا چاہتا ہے تو وہ اسے دیکھ لے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کا ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے، ریان کے معنی ہے سہرابی۔ قیامت کے دن روزے داروں کا آواز دی جائے گی کہ روزے دار کہاں ہیں؟ جب آخری روزے دار داخل ہو جائیں گے تو یہ دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ تو روزے دار کی اتنی اہمیت فضیلت ہے کہ خاص طور پر جنت کا ایک دروازہ ان کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے۔ اور ایک حدیث سے ہم سمجھیں گے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی بندہ اللہ کی راہ میں اللہ کے لیے روزے رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے چہرے کو آگ سے 70 قریب یعنی 210 میل، یہ ایک پیمانہ ہے، 210 میل دور کر دیتا ہے۔ اس کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ دیکھیے یہ تو روزے کی فضیلت ہو چکی ہے۔ روزے کی فضیلت اتنی اہم بتائی گئی ہے کہ روزے دار کو تکلیف نہ ہو، انہیں کوئی تنگ نہ کرے، بلکہ وہ سکون سے اپنا کام انجام دے، یعنی کہ وہ جو چیز حصول کر رہا ہے یعنی جنت کو جب وہ حاصل کر رہا ہے تو وہ سکون سے طلب کرے۔ تو حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دخل رمضان، جب رمضان داخل ہوتا ہے فتحت ابواب السماء، یعنی آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وغلقت الابواب جہنم، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وسلسلۃ الشیاطین، اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ اس کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ دیکھیے یہ تو ہم روزے کی فضیلت کے بارے میں سن چکے ہیں، لیکن یعنی ہم روزہ تو رہتے ہیں رمضان میں، لیکن رمضان میں ہر عمل اس کے لیے بڑا اجر رکھا گیا ہے۔ اگر ہم چھوٹا بھی عمل کریں یعنی معمولی سا بھی کام کریں اس کے لیے بڑا اجر رکھا گیا ہے۔ ایک حدیث سے ہم سمجھیں گے
عطاء الرحمن کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عباس سے سنا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی ایک عورت ام سنان سے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اس عورت کا نام لیا مگر میں بھول گیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت سے پوچھا، تم ہمارے ساتھ حج پر کیوں نہیں چلتی؟ عورت نے کہا، ہمارے پاس صرف 2 اونٹ تھے، ایک پر میرا شوہر اور بیٹا دونوں حج کے لیے چلے گئے، اب ایک اونٹ گھر میں ہے جس پر میں پانی وغیرہ لاتی ہوں۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا جب رمضان آئے تو عمرہ کر لینا، اس کا ثواب حج کے برابر ہوگا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اگر رمضان میں ہم چھوٹا سا بھی عمل کریں، معمولی سا بھی عمل کریں، اس کے لیے بڑا اجر رکھا گیا ہے۔ اس کی اہمیت و فضیلت کا اندازہ ہم اس حدیث سے لگا سکتے ہیں کہ اگر ہم تھوڑا سا بھی عمل کر لیں گے تو اس کے لیے بڑا اجر رکھا گیا ہے۔ اب دیکھیے، اب ہم روزہ تو رکھ لیتے، لیکن یہ روزہ ہمیں کس وقت کام آنے والا ہے؟ بعض لوگ تو ایسے ہیں کہ اس ارکان کو انکار کر دیتے، ارکان اسلام کے یہ ارکان کو تو انکار کرتے تھے کہ ہم روزہ نہیں رکھ سکتے، ہمارے بس کی بات نہیں ہے، ہم روزہ رکھ ہی نہیں سکتے، وہ انکار کرتے تھے، وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ لیکن دیکھیے، جو روزہ رکھتے ہیں وہ یہ سوچتے ہوں گے کہ یہ روزہ ہمیں کس وقت کام آنے والا ہے۔ تو دیکھیے، روزہ قیامت کے دن سفارش کرے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصیام والقرآن یشفعان لعبد یوم القیامت، روزہ اور قرآن قیامت کے دن بندے کے لیے سفارش کرے گا۔ روزہ کہے گا، اے میرے رب، میں نے اس بندے کو کھانے پینے اور اپنی خواہشات پوری کرنے سے روکے رکھا، لہٰذا اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما۔ اور قرآن کہے گا، اے میرے رب، میں نے اس بندے کو رات قیام کے لیے سونے سے روکے رکھا، لہٰذا اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ دونوں کی سفارش قبول کر دے گا۔ روزے کا اجر و ثواب دیکھیے بے حساب اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، اس کا اجر صرف اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ عطا کرنے والا ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے سوائے روزے کے۔ دیکھیے، ہر عمل جو ہم کرتے ہیں، چاہے وہ نماز ہو، ہم ہمارے لیے کرتے ہیں، اس کا اللہ تعالیٰ اس کا حساب بتا دیے ہے، اس کے لیے ثواب بھی بتا دیے ہے، اور اس کے لیے جو بھی اجر ہے یا جنت ہے، جس چیز کا وعدہ کر چکے اللہ تعالیٰ اس کو دینے والا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے، کل عمل ابن آدم لہو، ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہوگا، الا الصیام، سوائے روزے کے، فإنہ لی وأنا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا، اور آگ سے ڈھال ہے، لہٰذا جس کسی کا روزہ ہو اس روز فحش کوئی نہ کرے، بےہودہ کلامی نہ کرے، اگر کوئی دوسرا اسے گالی گلوچ کرے یا لڑائی کرے تو روزے دار کو صرف اتنا کہہ دینا چاہیے کہ میں روزے دار ہوں، یعنی وہ یہ کہہ دینا کہ میں روزے سے ہوں۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، روزے دار کے منہ کی خوشبو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مشک کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہوگی۔ روزے دار کے لیے 2 خوشی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے جس سے وہ فرحت حاصل کرے گا۔ اولاً جب وہ روزہ افطار کرتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے، یعنی اس کے لیے 2 خوشی ہے۔ تو سب سے پہلے جو اس کے لیے خوشی ہے وہ یہ خوشی ملتی ہے کہ وہ سارا دن بھوکا پیاسا رہتا ہے صرف اللہ کے لیے، جب وہ افطار کرتا ہے تو وہ سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے۔ پھر دوسرا اس کے لیے کیا خوشی ہوگی، جب وہ اپنے رب سے ملے گا، یعنی اس کی جزا جب اللہ تعالیٰ اس کو اس کا انعام دے گا تو وہ اپنے رب سے ملے گا اور روزے کے بدلے میں اپنے رب سے انعام پائے گا تو وہ بے حد خوش ہوگا۔ اس کے لیے 2 خوشی مقرر ہے۔ رمضان کا پورا مہینہ، دیکھیے رمضان کا پورا مہینہ ہر رات اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے نجات دلاتے ہیں، یعنی کہ ہر وقت اس کے لیے بخشش کرتے ہیں، ہر کسی کے اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، ہر کسی کو جہنم سے نجات دلانے والا ہے۔ ایک حدیث کے ذریعے سے ہم سمجھیں گے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کی پہلی رات شیاطین اور سرکش جن باندھ دیے جاتے ہیں، جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، ان میں سے کوئی ایک دروازہ بھی کھلا رہنے نہیں دیا جاتا ہے، جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ان میں سے کوئی ایک دروازہ بھی بند نہیں رہنے دیا جاتا۔ ایک آواز لگانے والا فرشتہ اعلان کرتا ہے،
کہ اے بھلائی کے چاہنے والے، یا باغی الخیر، اے بھلائی کے چاہنے والے، اقبل، آگے بڑھ، دیر نہ کر، ویا باغی الشر، اے شر کے چاہنے والے، اقصر، رک جا۔ ہر رات اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ہر روزہ افطار کے وقت لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ اب دیکھیے رمضان میں سیام و قیام، یعنی کہ جب ہم روزہ رہتے ہیں اور رات کو قیام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے، جب ہم یہ تمام عبادت کرتے ہیں تو ان کا مقام کیسا ہوگا۔ حضرت عمر بن مرہ جوہنی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر میں گواہی دوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، پانچوں نمازیں پڑھوں، زکوٰۃ ادا کروں، رمضان میں سیام و قیام کروں، تو میرا شمار کن لوگوں میں ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدیقین اور شہداء میں ہوگا، سچ بولنے والے اور شہادت جو لوگ پا چکے ہیں ان لوگوں میں ان کا مقام ہوگا۔ تو دیکھیے یہ تو ابھی ہم نے روزے کی اہمیت، روزے کی فضیلت کے بارے میں سن چکے ہیں کہ روزے کی فضیلت کتنی زیادہ ہے، اس میں کیا عمل کریں گے، اس کا کیا اجر و ثواب دیا جائیں گے، اللہ تعالیٰ بتا چکے ہیں۔ اب روزے کی اہمیت کا کریں۔ ہاں ڈیئر سسٹر پلیز اپنا مائک میوٹ کریے۔ تو دیکھیے رمضان ایسا برکتوں والا مہینہ ہے، جو کوئی انسان رمضان کو پا لیتا ہے اور رمضان کے روزے نہیں رکھتا ہے تو وہ بے نصیب انسان ہے۔ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مہینہ جو تم پر آیا ہے، اس میں ایک رات ایسی ہے جو قدر و منزلت کے اعتبار سے 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو شخص اس کی سعادت حاصل کرنے سے محروم رہا وہ ہر بلائی سے محروم رہا۔ اور یہ بھی بتا دیا کہ لیلۃ القدر کی سعادت صرف بے نصیب ہی محروم کیا جاتا ہے، صرف نصیب والوں کو ہی اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں۔ دیکھیے جو لوگ رمضان پانے کے باوجود اپنی مغفرت نہ کر سکائے، یعنی کہ مغفرت حاصل نہ کر سکے، تو وہ ہلاکت و برباد والا انسان ہے۔ ہم رمضان کو عام دنوں کی طرح پالے تھے، رمضان کو ہم عام دنوں کی طرح ہم گزار لیتے ہیں، نہ اس میں قیام کرتے ہیں، نہ روزہ رکھتے ہیں، اس میں بےہودہ فحش کلامی، فضول خرچی اور اسی طریقے سے اپنا وقت برباد کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حدیث کے ذریعے سے لوگوں کو ڈراتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائے اور اپنی امت کو ہلاکت و بربادی سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ لوگ رمضان کی اہمیت یعنی اس کی قدر و منزلت اس طریقے سے بتائی ہے کہ تم لوگ ہلاکت و بربادی والے کام کرتے ہو۔ اتنا قدر و منزلت والا مہینہ ہے، تم اس کو پاتے ہو اور اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں لگاتے، اس میں آپ نیک اعمال نہیں کرتے۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا، ممبر لاؤ، ہم ممبر لائے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی سیڑھی پر چڑھے تو فرمایا آمین، جب دوسری سیڑھی پر چڑھے تو فرمایا آمین، اسی طرح آپ جب تیسری سیڑھی پر چڑھے تو فرمایا آمین۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے تشریف لائے تو ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آج ہم نے آپ سے ایسی بات سنی ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں سنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے اور کہا، اس آدمی کے لیے ہلاکت ہے جس آدمی نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنے گناہوں کی بخشش اور معافی حاصل نہ کر سکا۔ اس کے جواب میں نے آمین کہی۔ جب میں دوسری سیڑھی پر چڑھا تو جبریل علیہ السلام نے کہا، ہلاکت ہے اس آدمی کے لیے جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جائے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجے۔ میں نے اس کے جواب میں آمین کہی۔ جب تیسری سیڑھی پر چڑھا تو جبریل علیہ السلام نے کہا، جس شخص نے اپنے ماں باپ یا دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور ان کی خدمت کر کر جنت حاصل نہ کی، اس کے لیے ہلاکت ہے۔ تو میں نے اس کے جواب میں آمین کہا۔ تو دیکھیے عزیز سامعات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آمین کہنا اور جبریل علیہ السلام کا اس حدیث کے متعلق بتانا تو کتنی ہلاکت و بربادی ہے اس انسان کے لیے جو رمضان کا مہینہ پاتے ہیں اور اپنی بخشش نہیں کرواتے ہیں۔ تو ایسی ہلاکت و بربادی سے بچیں اور اپنے یعنی کہ قیمتی وقت کا صحیح استفادہ حاصل کریں، اس کو ہم اللہ تعالیٰ کی خوشنودی یعنی کہ نیک کام کریں، اسی طریقے سے اپنا وقت برباد نہ کریں، اچھے کاموں میں صرف کریں۔ دیکھیے روزے قوروں کے لیے عبرتناک انجام اس وقت رکھا گیا ہے حضرت ابو امامہ باہلی کہتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، میں سویا ہوا تھا اور میرے پاس دو آدمی آئے، انہوں نے مجھے میرے بازوؤں سے پکڑا اور مجھے ایک مشکل چڑھائی والے پہاڑ پر لائے اور دونوں نے کہا اس پر چڑھے۔ میں نے کہا میں نہیں چڑھ سکتا۔ انہوں نے کہا ہم آپ کے لیے سہولت پیدا کر دیں گے۔ بس میں چڑھ گیا حتیٰ کہ میں پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ گیا جہاں میں نے شدید چیخ و پکار کی آوازیں سنی۔ میں نے پوچھا یہ آواز کیسی ہے؟ انہوں نے بتایا یہ جہنمیوں کی چیخ و پکار ہے۔ پھر وہ میرے ساتھ آگے بڑھے جہاں میں نے کچھ لوگوں کو الٹے لٹکے ہوئے دیکھا جن کے منہ کو چیر دیا گیا تھا، جن سے خون بہہ رہا تھا۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے جواب دیا یہ وہ لوگ ہیں جو روزے کے وقت سے پہلے افطار کر لیا کرتے ہیں، یعنی کہ روزہ وقت سے پہلے افطار کر لیا کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے۔ دیکھیے روزے کے متعلق بتا دیا گیا ہے کہ اسلام کے ارکان میں سے یہ فرائض یعنی کہ کسی بھی طرح ہم پر یہ چیز فرض کر دی گئی ہے جس طریقے سے ہم پر نماز فرض کر دی گئی ہے۔ تو دیکھیے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ روزہ رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ ہم روزہ کیوں رہتے ہیں؟ یہ سوال تو ہر کسی کو ہوتا ہے کہ ہم روزہ کیوں رکھتے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ تو دیکھیے روزے کا مقصد گناہوں سے بچنے اور نیکی پر چلنے کی تربیت دینا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 183 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم پر روزے فرض کر دیے گئے جس طرح تم سے پہلے انبیاؤں پر اور پیروکاروں پر فرض کر دیے گئے، امید ہے کہ تم تقوی کی صفت پیدا کرو، یعنی کہ تم تقوی والے بن جاؤ، گناہوں سے بچ جاؤ، نیکی پر چلنے کی تربیت ہے۔ تو دیکھیے رمضان کا مہینہ پا لینے والے مسلمان پر پورے روزے رہنا فرض کر دیا گیا ہے، لیکن کئی لوگوں کو رخصت ہے، یعنی کہ وہ چند لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہ رخصت ہے۔ قرآن آیت کے ذریعے بھی بتا دی گئی ہے کہ ان کو رخصت ہے، یعنی کہ وہ دوسرے مہینوں میں قضا کر سکتے ہیں، لیکن ان کے لیے کفارہ نہیں ہے۔ کفارے کے متعلق انشاءاللہ میں دوسری قسط میں بتاؤں گی، لیکن ہم سب سے پہلے قضا کے متعلق پڑھ چکے ہیں۔ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسافر اور مریض کو روزہ نہ رکھنے کی رخصت ہے، لیکن وہ بعد میں ان دنوں کی قضا ادا کرنی ضروری ہے۔ پہلے تو ہم آیت پڑھ لیں گے کہ رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ خاص طور پر کس لیے نازل کیا ہے، کہ عبادت اور حمد و ثنا کا مہینہ۔ ہم اچھے سے یاد رکھیں رمضان صرف عبادت والا مہینہ ہے، اور اس میں صرف زیادہ سے زیادہ ہم اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کریں، اپنا وقت عبادتوں میں لگائیں، کیونکہ یہ مہینہ بہت برکت والا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کے سے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، ان کی بخشش کی جاتی ہے، تو ان کے لیے ہر وقت قیمتی ہے، ہر سیکنڈ قیمتی رہے گا۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن آیت کے ذریعے بتاتا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 185 میں شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وَلِتُكْمِلُوا عِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کر دیا گیا ہے۔ دیکھیے اب یہ مہینے اتنا بابرکت والا کیوں رکھا گیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ اس میں قرآن نازل کیا گیا، اور یہ قرآن کیسی ہے جو انسانوں کے لیے سراسر ہدایت ہے۔ اور قرآن میں کیا چیز بتا دی گئی ہے؟
ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو سیدھی راہ دکھانے والی ہے، حق و باطل میں فرق کرنے والی ہے۔ لہٰذا اب ہر کسی پر فرض ہے کہ وہ رمضان کو پائے تو پورے روزے رکھے۔ اگر ان میں سے یعنی کہ جو انسان ہے ان میں سے اگر کوئی مریض ہو یا سفر میں ہو تو ان دنوں میں روزوں کی تعداد پوری کرے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ، دیکھیے اسلام اتنا بہترین مذہب ہے، اتنا آسان مذہب ہے کہ اس مذہب میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے اتنی زیادہ سہولت رکھی ہے کہ یعنی کہ عبادت بھی کرے اور ان کا مقصد یعنی جنت بھی حصول کر لے۔ کہ اللہ تعالیٰ کیا بتاتا ہے، یرید اللہ بکم الیسر، یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ نرمی کرنا چاہتا ہے، ولا یرید بکم العسر، تمہارے ساتھ سختی کرنا نہیں چاہتا، ولیتکملوا العدۃ، تم اپنی تعداد مکمل کرو دوسرے دنوں میں۔ یہ طریقہ بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ تم روزوں کی تعداد پوری کر سکو، اور جس ہدایت سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں سرفراز کیا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی کبریائی اظہار کرو، یعنی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان دیا، قرآن نازل کیا، یہ مہینہ جو ہم روزہ رکھتے اس سے بخشش بھی کروا دی، اس سے جنت بھی مل جا رہی، تو اس پر ہم اللہ تعالیٰ کا کیوں شکر ادا نہ کریں؟ اس پر ہمیں واضح رہے، خاص طور پر ہم اس چیز کا خیال رکھیں کہ ہم ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اب دیکھیے آگے کی حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں اور رمضان میں جو عمل ہم کرتے ہیں کس چیز سے پرہیز کرنا چاہیے وہ ایک حدیث کے ذریعے سے ہم سمجھیں گے، نہیں ایک آیت کے ذریعے سے ہم سمجھیں گے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 187 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، تمہارے لیے روزے کے زمانے میں اپنی راتوں کو اپنے بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا ہے، وہ تمہارے لیے لباس ہے اور تم ان کے لباس ہو۔ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہو گیا ہے کہ تم لوگ چپکے چپکے اپنی بیویوں سے خیانت کر رہے تھے، جب اس نے تمہارے قصور معاف کر دیا ہے تم اس سے درگزر فرمائے، تم اپنی بیویوں کے ساتھ شاباشی کرو، جو لطف اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جائز کر دیا اسے حاصل کرو، نیز راتوں کو کھاؤ پیو یہاں تک کہ صبح کی جو دھاری ہے شام یعنی کہ جو رات کی دھاری ہے صبح کی دھاری سے نمایاں نظر آ جائے، تب یہ کام چھوڑ دو، رات تک اپنا روزہ پورا کر لو، جب تم مسجد میں معتکف ہو تو بیویوں کے ساتھ مباشرت نہ کرو، یہ اللہ تعالیٰ کی باندھی ہوئی حدیں ہیں، ان کے قریب نہ بھٹکنا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے کام لوگ بیان کرتا ہے، امید ہے کہ وہ غلط روی سے بچے رہیں۔ تو دیکھیے یہ آیت میں ایک ٹکڑا ہے، حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی، یہ آیت کا مطلب ابھی اللہ کے رسول تمام صحابہ کو واضح نہیں کر چکے تھے، تو تمام صحابہ کیا کر چکے کہ جو تاگے ہیں اپنے تکیوں کے نیچے رکھ کر سونے لگے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو تاگے وہ تبدیل ہو جائیں، یعنی کہ وہ صبح کے وقت یا شام کے وقت کالے سفید یہ تبدیل ہو جائیں گے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے، بلکہ تم جو بھی کام ہو رات تک کر لو، لیکن جب فجر کا وقت شروع ہو چکا ہو یعنی کہ اگر صبح ہو جائے تو ان تمام کام سے بچے رہو۔ تو دیکھیے اب ہم یہ معلوم کریں گے روزہ کب سے شروع کرنا ہے اور کب ختم کرنا ہے، ہم روزہ کب سے شروع کریں اور کب ختم کریں، اس کی دلیل میں حدیث کے ذریعے سے دوں گی کہ رمضان المبارک کا چاند دیکھ کر روزے شروع کرنے چاہیے، شعبان کے آخر میں اگر ابر آلود ہو شعبان کے 30 دن پورے کرنے چاہیے، اگر رمضان کے آخر میں ابر آلود ہو تو رمضان کے 30 دن پورے کرنے چاہیے۔ ٹھیک ہے، پہلے حدیث سمجھ لیں گے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاند دیکھے بغیر رمضان کے روزے شروع نہ کرو اور چاند دیکھے بغیر رمضان ختم نہ کرو، اگر ابر ہو، اگر اس سے آپ کو نہیں معلوم ہو رہا ہے کہ چاند نظر آیا نہیں یا نہ آیا تو اپنے مہینے یعنی کہ جو مہینہ ہے 30 دن پورے کر لو، اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ دیکھیے ہمارے پاس کچا یعنی کہ یہ شک رہتا ہے، کوئی لوگ ایک دو لوگ دیکھتے ہیں چاند اور ان کے اطمینان یعنی ان کے بولنے پر ہم روزہ رکھ لیتے ہیں، تو کیا ہم ایسا کر سکتے ہیں؟ ہر کسی کو یہ کچا رہتا ہے، ہر کسی کو یہ شک رہتا ہے کہ ہم کیا 2-3 لوگوں کے بولنے پر ہم روزہ رکھ سکتے ہیں یا پھر کسی سے معلوم ہوا تو ہم روزہ رکھ لے سکتے ہیں۔ تو ہمیں حدیث کے ذریعے سے جو کہ اللہ کے رسول کے ساتھ یہ معاملہ ہوا تھا، خود اللہ کے رسول کے ساتھ ہوا تھا، صحابہ کے ساتھ ہوا تھا،
تو یہ میں حدیث کے ذریعے سے بتاؤں گی کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ لوگوں نے چاند دیکھا اور میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ میں نے چاند دیکھا ہے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم۔ اللہ کے رسول چاند نہیں دیکھے تھے، لیکن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ چاند دیکھے اور انہوں نے یہ بتایا کہ اللہ کے رسول میں نے چاند دیکھا۔ اللہ کے رسول ان کی بات پر اتفاق کر لیے اور روزہ رکھ لیے۔ تو ایسا کر سکتے ہیں۔ رمضان کی پہلی تاریخ کے چاند کے بظاہر چھوٹا یا بڑا ہونے میں شک رہتا ہے۔ دیکھیے لوگوں کو یہ شک رہتا ہے کہ چاند چھوٹا ہے یا بڑا ہے یا باریک ہے، یہ کون سے دن کا ہے، دوسری تاریخ کا ہے، تیسری تاریخ کا ہے، ہر کسی کو شک رہتا ہے۔ تو دیکھیے یہ واقعہ جو صحابہ کے ساتھ ہوا تھا وہ میں بیان کروں گی۔ ابو بختری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم عمرہ کے لیے مدینے روانہ ہوئے۔ جب نخلا کے مقام پر پہنچے تو سب نے نیا چاند دیکھا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ تیسری رات کا چاند لگتا ہے بڑا ہونے کی وجہ سے، کچھ لوگوں نے کہا یہ دوسری رات کا چاند لگتا ہے۔ ہماری ملاقات حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے ہوئی تو ہم نے ان سے کہا ہم نے چاند دیکھا ہے۔ کچھ لوگوں نے اسے تیسری رات کا کہا ہے، کچھ نے دوسری رات کا کہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے پوچھا تم نے کون سی رات کا چاند دیکھا تھا؟ ہم نے بتایا فلاں فلاں رات کا دیکھا تھا۔ تو کہنے لگے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو تمہارے دیکھنے کے لیے برابر کر دیتا ہے، تو اسی رات کو وہ اسی رات کا چاند ہوتا ہے جس رات تم نے اس کو دیکھا ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ دیکھیے چاند چھوٹا اور بڑا ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اگر ہم دیکھ لیں، اگر کسی کو شک ہے کہ یہ یعنی پہلی تاریخ کا ہے، دوسری یعنی کہ ہم یہ بتاتے ہیں کہ یہ پہلی رات دوسری رات، تو اس میں شک رہتا ہے، تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بڑا کر دیتا ہے کہ وہ نظر آ جائے اور ہم آسانی سے روزے رکھ لیں۔ یعنی بعض لوگ یہ ہے کہ چاند دیکھتے ہی تو روزہ رکھتے، اگر ایک ملک میں اگر ہم روزہ چاند نظر ہی نہ آیا تو ہم روزہ نہیں رہ سکتے۔ تو کسی کو بڑا نظر آتا ہے، کسی کو چھوٹا نظر آتا ہے، اس حساب سے اگر اتفاق ہے تمام لوگوں کا تو اس اتفاق کی وجہ سے ہم روزہ رکھ سکتے ہیں۔ اب دیکھیے اتنا بہترین مذہب ہے اسلام کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے سے چھوٹا عمل اور بڑے سے بڑا عمل کے بارے میں بتا چکے ہیں۔ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاند دیکھنے کی بھی دعا بتا دیے ہیں۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم كان اذا راى الهلال قال اللهم اهلله علينا باليمن والايمان والسلامة والاسلام ربي وربك الله۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب چاند دیکھتے تو یہ دعا کرتے اے اللہ ہم پر یہ چاند امن و ایمان، سلامتی اور اسلام کے ساتھ طلوع فرما۔ اے چاند میرا اور تمہارا رب اللہ ہے۔ تو دیکھیے چاند دیکھنے کی دعا بھی ضرور پڑھنی چاہیے جب ہم چاند دیکھیں۔ تو دیکھیے چاند دیکھ کر روزے شروع کرنے اور چاند دیکھ کر ختم کرنے کے لیے وقت کا ہونا، یعنی حاضر جو وقت ہے اور حاضر جو ملک ہے اس کا لحاظ رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں دوسرے ملک یا دوسرے دیش وغیرہ وہاں کے حساب سے ہم روزہ رکھتے ہیں، یعنی کہ وہ دیکھتے ہیں کہ اگر وہ روزہ رکھ لے تو ہم ان کے حساب سے روزہ کرتے ہیں۔ اکثر ہم یہی سننے میں آتا ہے کہ سعودی وغیرہ میں وہاں پر ان لوگوں کے پاس 29واں روزہ ہے تو ہمارے پاس بھی وہی رہتا ہے، لیکن ہمارے کو حاضر وقت اور حاضر علاقہ یا ملک ہے اس کا لحاظ رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر ہم اس کا لحاظ نہیں رکھیں گے تو اللہ کے رسول کے حدیث کا انکار ہوگا کہ قریب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ابن عباس کے غلام سے مروی ہے کہ ام فضل جو کہ ان کی بیوی تھی، حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی بیوی ہے، انہوں نے قریب کو حضرت معاویہ کے پاس کسی کام سے بھیجا تھا ملک شام کی طرف۔ قریب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے شام آ کر ان کا کام کیا ہے، میں بھی شام ہی میں تھا کہ رمضان کا چاند نظر آ گیا۔ میں نے جمعہ کی رات چاند دیکھا، پھر میں نے رمضان کے آخر میں مدینے واپس آ گیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے چاند کے بارے میں دریافت کیا تو میں نے وہاں ان کو بتایا کہ چاند تم نے کب دیکھا، یعنی کہ انہوں نے ان سے سوال کیا تھا تم نے چاند کب دیکھا تھا؟ میں نے جواب دیا ہم نے تو جمعہ کی رات دیکھا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ پھر سے پوچھا کیا تم نے چاند دیکھا؟
میں نے جواب دیا ہاں بہت سے دوسرے آدمیوں نے بھی دیکھا تھا اور سب لوگوں نے حضرت معاویہ کے ساتھ دوسرے دن یعنی ہفتے کا روزہ رکھا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا ہم نے تو چاند ہفتے کے دن یعنی ایک دن کے فرق سے دیکھا ہے، ہم اسی حساب سے روزہ رکھتے ہیں یہاں تک کہ 30 دن پورے کر لیں گے۔ وہ یہ بتاتے ہیں کہ ہم 30 دن پورے کریں گے یا چاند دیکھ لیں گے۔ میں نے عرض کیا، پھر انہوں نے بتایا کہ کیا ہم لوگ حضرت معاویہ کی رؤیت یعنی ان کے جو دیکھنے ہیں ان کے روزے کو کافی نہیں سمجھتے؟ فرمایا نہیں، ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح فرمایا ہے، اگر کوئی ایک شخص بھی دیکھ لے تو اس پر اتفاق کرنا چاہیے اور روزے رکھنا چاہیے۔ دیکھیے وہ دوسرے ملک کا ہے، اگر وہ ملک میں اگر ان کے پاس 29 ہو رہے ہیں تو 29 کے حساب سے وہ 29واں روزہ رکھے، اب ہمارے پاس 30 ہو رہے ہیں تو ہم 30 رکھے، یعنی کہ فرق رہتا ہے وہ فرق باقی رکھے، یعنی کہ جو لحاظ رکھنا ہے وہ لحاظ باقی رہے، وقت ملک یعنی کہ جو وقت ہے ملک اور جو ملک ہے اور علاقے کے حساب سے ہم فرق رکھیں۔ اب دیکھیے ابر کی وجہ سے شوال کا چاند دکھائی نہ دے اور روزے رکھ لینے کے بعد معلوم ہو جائے کہ چاند نظر آ چکا ہے تو روزہ کھول دینا چاہیے۔ دیکھو جب ہم چاند دیکھتے ہیں تو سب سے اہم کام یعنی جب چاند دیکھ لیتے ہیں تو ہم سب سے اہم کام کیا کرتے ہیں؟ جب ہم کیا کرتے ہیں روزہ ہم جب شروع کر لیتے ہیں تو لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ نیت کرتے ہیں۔ اب ہم کیسی نیت کرتے ہیں وہ حدیث کے ذریعے سے سمجھیں گے۔ ہماری نیت کیا ہوتی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے ذریعے سے نیت کے متعلق کیا بتایا؟ سب سے پہلے تو نیت کے بارے میں ہم یہ پڑھیں گے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، ہر شخص کو اس کی نیت کے مطابق بدلہ ملے گا۔ جس نے دنیا حاصل کرنے کے لیے ہجرت کی اسے صرف دنیا ہی ملے گی، اگر ہجرت کا ثواب نہیں ملے گا۔ اگر جس نے کسی عورت سے نکاح کے لیے ہجرت کی اسے بس عورت ہی ملے گی اور ہجرت کا ثواب نہیں ملے گا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ جب ہم روزہ رکھتے ہیں یعنی ہم جب روزہ رکھتے ہیں نیت کرتے ہیں تو ہماری نیت کیا ہوتی ہے؟ دیکھیے آپ اور ہم شہادتین کے باب میں سن چکے ہیں کہ شرک کے بارے میں کہ ریا جو دکھاوا ہے وہ شرک ہے، ان کا انجام بھی ہم سن چکے۔ لیکن اگر ہماری نیت میں دکھاوا آ جائے، دکھاوے کا روزہ شرک ہے، ہماری نیت تو دکھاوے کی ہوتی ہے تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ شرک کے برابر ہو جائے گا، یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنے کے برابر ہو جائے گا۔ ہم روزہ کس کے لیے رکھ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے لیے رکھ رہے ہیں۔ اگر ہم روزہ رکھیں گے کسی دوسرے کو دکھانے کے لیے تو یہ شرک ہو جائے گا۔ تو ان شداد بن اوس رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من صلی یراء فقد اشرک، جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا۔ ومن صام یراء فقد اشرک، جس نے دکھاوے کا روزہ رکھا اس نے شرک کیا۔ ومن تصدق یراء فقد اشرک، اور جس نے دکھاوے کے لیے صدقہ کیا اس نے شرک کیا۔ اب ہمیں معلوم ہو چکا ہے، اس کے باوجود بھی ہماری نیتوں میں کھوٹ ہے، ہماری نیت اگر ہمیں درست نہیں ہے، ہم اس کو ٹھیک نہیں کریں گے تو یہ ہمارے لیے شرک ہو جائے گا، یعنی ہمارا روزہ یہ شرک کے برابر ہو جائے گا۔ تو ہم ہماری نیتوں کو درست رکھیں کہ ہم صرف للہیت، ہماری نیت کیا ہو کہ للہیت ہو، اللہ کے لیے ہی رکھیں۔ روزے کی نیت دل کے ارادے سے کرنی چاہیے۔ یہ الفاظ جیسے کہ ہماری نیت ہوتی کہ 20 میں غدین نویتو، یہ سنت سے ثابت نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، نہ ہی صحابہ نے، یہ ثابت نہیں ہے۔ دیکھیے یہ ہمارا عقیدہ ہوتا ہے، یعنی ہماری سوچ ہوتی ہے، اس کے مطابق یہ غلط بتائی گئی ہے، سنت سے ثابت ہی نہیں ہے۔ اب دیکھیے فرض روزوں کی نیت کب رکھنی چاہیے، وہ بتا دیا گیا ہے کہ فجر سے پہلے کرنا ضروری ہے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جس نے فجر سے پہلے روزے کی نیت نہ کی اس نے روزہ ہی نہیں رکھا، یعنی کہ فجر سے پہلے نیت کرنا ضروری، بس دل کے ارادے سے نیت کرنا ہے، الفاظ ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ دل کے ارادے سے ہم نیت کر لیں گے تو روزہ ہو جائیں گا۔ تو روزے کے لیے فجر سے پہلے نیت کرنا ضروری ہے، لیکن نفل روزے کی نیت زوال سے پہلے کسی بھی وقت کی جا سکتی ہے۔ وہ حدیث یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہے کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائے اور پوچھا کیا تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہے؟ ہم نے عرض کیا نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تو پھر میرا روزہ ہے۔ اور کسی دن پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لے آئے، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ حلوہ تحفے میں آیا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو لاؤ، میں صبح سے روزے سے تھا۔ تو دیکھیے نیت جو ہے ہماری زوال سے پہلے کرنا ضروری ہے، زوال سے پہلے کسی بھی وقت کی جا سکتی ہے، یعنی کہ ڈھلنے سے پہلے سورج اور نکلنے سے پہلے۔ دیکھیے نیت کے بعد جو ہم کام کرتے ہیں وہ ہماری سحری ہوتی ہے، تو سحری کے متعلق حدیث میں بتایا گیا ہے کہ عن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسحروا فإن فی سحور البرکہ۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحری کھاؤ کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ سحری کو کبھی ترک نہیں کرنی چاہیے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بتایا ہے۔ اب دیکھیے اس کے متعلق حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی کہ حضرت بلال رات کو سحری سے پہلے اذان دے دیا کرتے تھے، چنانچہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تک کھاؤ پیو جب تک کہ ابن مکتوم اذان نہ دے، اس لیے کہ ابن مکتوم اس وقت تک اذان نہیں دیتے جب تک کہ فجر نہ ہو جائے۔ تو دیکھیے اس کا یہ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ سحری سے اذان تک جو سحری ہے، سحری کا وقت ہے، اذان تک ہم روزہ یعنی کہ جو بھی ہماری سحری ہے وہ کر لیں، یعنی کہ وہ جو وقت بتا دیا گیا اس میں ہم ہمارا کام کر لیں، جو کھانا ہے پینا ہے ہم سب کر سکتے ہیں، یہ وقت بتا چکے ہیں۔ یعنی کہ دیکھیے اذان دی جاتی ہے، 2 وقت اذان دی جاتی ہے کہ تمام لوگوں کو جاگنے کے لیے، یہ بتانے کے لیے کہ وقت سحری کا ہو چکا ہے، ہمیں کھانا اور پی لینا چاہیے۔ پھر اس کے بعد اذان دی جاتی ہے کہ تاکہ ہمارے کھانا پینا بند ہو جائے، اب ہمارا روزہ یہاں سے شروع ہونے والا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے وقت میں یعنی کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی 2 صحابہ کو اپنے کام یعنی اذان دینے کے لیے یہ رکھ چکے تھے۔ سب سے پہلے تو جو اذان دیتے تھے بلال رضی اللہ عنہ دیتے تھے، پھر اس کے بعد جو ابن مکتوم دے دیتے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس وقت تک کھاؤ پیو جب تک کہ ابن مکتوم اذان نہ دے دے۔ اب دیکھیے افطار کھانے میں افطار جو ہے جلدی کرنا اور سحری میں دیر کھانا یہ انبیاؤں کا طریقہ ہے۔ حدیث کے ذریعے سے یہ بتایا گیا ہے کہ ابو درداء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا 3 باتیں اخلاق نبوت سے ہیں، یعنی کہ اخلاق نبوت میں سے ہے۔ سب سے پہلا تو یہ کہ روزہ جلدی افطار کرنا ہے، روزے کو جلدی کرنا ہے، یعنی کہ روزہ افطار جلدی کرنا ہے، سحری دیر سے کھانا ہے، اور تیسری جو بتائی گئی ہے نماز میں دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر باندھنا ہے۔ دیکھیے سحری کھاتے وقت اذان ہو جائے تو ہمارا عمل یہ ہوتا ہے کہ ہم فوراً ہماری چیزوں کو ترک کر دیتے ہیں، یعنی ہمارا کھانا پینا ہے اس کو ہم ترک کر دیتے ہیں، یا پھر بجائے اس کی کہ جلدی جلدی کھا لینا ہے۔ دیکھیے حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی آدمی اذان سنے تو اپنے کھانے کے برتن اس کے ہاتھ میں ہو تو اسے فوراً نہ رکھ دے۔ ہمارا یہ کام ہوتا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں اپنے برتن جو بھی ہم کھا رہے ہیں پی رہے ہیں ہم اس کو کیا کر دیتے ہیں رکھ دیتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول اس سے منع کرے، کیا بتائے کہ تم اپنے برتن میں جو ہاتھ ہے اس کو یعنی کہ جو بتائے اپنے کھانے اور پینے کے برتن اگر اس میں ہاتھ یعنی اس میں ہاتھ ہو تو اس کو فوراً نہ رکھ دے بلکہ اپنی ضرورت پوری کر لے، پہلے جو کھانا ہے اس کو جلدی جلدی ختم کرے۔ آپ کیا کریں اس کو جلدی کر لیں، پانی پینا ہے تو اس کو جلدی پی لے، کھانا ہو تو جلدی کھا لے، لیکن اس کو چھوڑنا نہیں۔ افطار کے لیے غروب آفتاب شرط ہے، یہ لازماً ضروری ہے کہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ روزہ جب ہمارا ختم کرنے کا وقت ہو چکا ہے یعنی کہ
اس کو غروب ہونا ضروری ہے، سورج کا غروب ہونا شرط ہے، کیسا بھی سورج غروب ہونا شرط ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رات آ جائے، دن چلا جائے اور سورج غروب ہو جائے تو روزے دار روزہ کھولے، اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ اب دیکھیے روزہ افطار کرنا یعنی کس کس چیزوں سے ہم افطار کر سکتے ہیں، کن چیزوں سے کرنا مسنون طریقہ ہے جو اللہ کے رسول کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز مغرب سے پہلے تازہ کھجوروں سے افطار فرماتے تھے۔ اللہ کے رسول کیا کرتے تھے؟ تازہ کھجوروں سے افطار کرتے تھے۔ اگر تازہ کھجور نہ ہوتی اللہ کے رسول کو تو خشک کھجوروں سے افطار کرتے تھے، اگر خشک کھجوریں بھی نہ ہوتی تو چند گھٹ پانی سے ہی افطار کر لیتے۔ اس کو ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا ہے۔ تو ہم پہلے تو تازہ کھجور سے افطار کر سکتے ہیں، دوسرا یہ کہ اگر ہمارے پاس تازہ کھجور نہ ہو تو خشک کھجور جو ہے اس سے کر سکتے ہیں، اگر ہمیں یہ بھی میسر نہ ہو تو ہم پانی کے چند بوند سے بھی ہم روزہ افطار کر سکتے ہیں۔ روزے افطار کے وقت جو دعا پڑھنی ہے، جو مسنون دعا ہے جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور صحابہ جو دعا پڑھتے تھے وہ یہ ہے۔ حضرت عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا افطر قال ذهب الزمن وابتلت العرق وثبت الاجر انشاءاللہ۔ ترجمہ کچھ اس طریقے سے ہوگا، پیاس ختم ہو گئی، رگیں تر ہو گئی اور روزے کا ثواب انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کیسا بھی دے گا۔ اس کو ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ اب دیکھیے ثواب جو بھی یعنی کہ اجر ہے جو اس کو ملتا ہے، اس کے متعلق حدیث میں بتایا گیا ہے کہ زید بن خالد جوہنی کہتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے روزے دار کو روزہ افطار کرایا۔ اب ہم روزہ رکھتے ہیں اور جو افطار کرانے والے، اگر ہم کسی کے پاس روزہ افطار کرتے ہیں اور افطار کرانے والے کے لیے بھی دعا کرنی ضروری ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی بتایا ان کے لیے بھی دعا ہے۔ تو دیکھیے کیسا بہترین مذہب ہے مذہب اسلام کہ ہم جو افطار کرتے ہیں اس کے لیے بھی دعا مقرر کر دیے گئے ہیں، پھر اسی طریقے سے جو روزہ افطار کرا رہے ہیں، یہ جو نیکی کا کام کر رہے ہیں، جو اجر و ثواب کا کام کر رہے ہیں، ان کے لیے بھی بہترین دعا دینی چاہیے، چونکہ یہ ہے۔ تو دیکھیے پہلے حدیث سن لیں گے جس نے روزے دار کو روزہ افطار کرایا اسے بھی اتنا ہی اجر ملے گا جتنا روزے دار کے لیے ہوگا۔ روزے دار کے فاطمہ آپ کا مائک بند ہے۔ حضرت زید حضرت زید بن خالد جوہنی کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے روزے دار کو روزہ افطار کرایا اسے بھی اتنا ہی اجر ملے گا جتنا اجر روزے دار کے لیے ہوگا، اور روزے دار کے اجر سے کوئی چیز کم نہ ہوگی۔ روزہ جو روزہ رہتے ہیں ان کے لیے جتنا اجر مقرر کر دیا گیا ہے، روزہ کروانے والے کے لیے بھی اتنا ہی اجر دیا جائے گا۔ تو دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے ہاں روزہ افطار کرتے تو یہ دعا لازماً کرتے افطر عندكم الصائمون واكلت طعامكم الابرار وتنزلت عليكم الملائکہ، روزے دار تمہارے ہاں روزہ افطار کرتے رہے، نیک لوگ تمہارا کھانا کھاتے رہے اور فرشتے تمہارے لیے رحمت نازل کرتے رہے۔ اس کو احمد نے روایت کیا ہے۔ اب دیکھیے تو دیکھیے ابھی جو رمضان کے مہینے کی اہمیت و فضیلت
اور اسی طریقے سے روزے کی اہمیت و فضیلت اور روزے کا اجر و ثواب، اور جو کام ہم کرتے ہیں رمضان میں، نیت ہے، سحری افطار ہے، اور اسی طریقے سے جو کام ہم کرتے ہیں ان تمام کے متعلق ہم پڑھ چکے ہیں، لیکن آگے ہم تراویح کے بیان سے پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ لیکن یہ آپ تمام باتوں کا خاص طور پر خیال رکھنا یہ ہے کہ یہ چیزیں آپ کو یاد رہنی ضروری ہے، یہ چیزیں آپ یاد رکھیں جو بھی آپ کو روزے کی اہمیت و فضیلت بتائی گئی ہے، اور اسی طریقے سے جو مہینہ رمضان ہے اس کی اہمیت و فضیلت بتائی گئی ہے، نیت ہے، جو دعائیں بتائی گئی ہے، تو وہ تمام چیزیں آپ اپنے یہ اچھے سے یاد رکھیں۔ آخر میں یہ دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو نیک کام کرنے والا بنائے، برائیوں سے رکنے والا بنائے، اور اللہ تعالی ہمیں سیدھی راہ پر چلائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔